بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اپنے زاد راہ اکٹھا کیا۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے وداع کر کے نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے، اور سب نے اسے اپنی نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور قافلے کی انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے گویا ہوا، یعنی باتیں کرنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہو۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے،
تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کے اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ ابھی یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سمجھیں گے، حج کیے بغیر واپس آ گیا، اور نہ ہی بغیر زیادہ راہ کے وہ قافلے میں شامل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سعی کرتے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض کہ ہر حاجی اس کی حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دن انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا، پیدا کیا، اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا، اور اسے تمہاری جگہ میں حج پر بھیجا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ملے گا۔ اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آ رہے ہیں تو مہربانی فرما کر ایک لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔